السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس کی یہ جو کتاب ہے، اس میں سے چھٹا چیپٹر ہے، اس میں سے مشاہیر اسلام میں، اور مشاہیر اسلام میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں سے پہلے صحابی کا ذکر موجود ہے آپ کے پاس، اور پہلا صحابی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آرٹیکل کے دو تفصیلی سوال ہیں، ان میں سے ایک تفصیلی سوال یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ تو جب آپ لکھیں گے، جواب اپنے ہیڈ لائنز میں لکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے، چیک کرنے والے کو سہولت دینی ہے۔ 8 نمبر کا سوال ہے، آدھے گھنٹے میں آپ نے حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ان کا تعارف لکھیں گے۔ تعارف میں کیا لکھیں گے؟ ان کا نام کیا تھا جی، اور ان کی کنیت کیا تھی، اور ان کی شہرت کیا تھی، اور ان کا علاقہ کیا تھا۔ تو یہ 4 باتیں، اور یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر پہلے پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کی جو ہے کنیت ابو موسیٰ تھی، اور ان کے والد صاحب کا نام جو قیس اور والدہ کا نام طیبہ تھا۔ یہ سارے MCQs بھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں اندر سے۔ کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ MCQs بھی آ سکتا ہے، یہ بھی اپنے تعارف بتانا ہے۔ اور یمن کے بھی بہت سے قبیلے ہیں، ان میں سے ایک قبیلہ تھا اشعر، اس میں یہ مشہور تھے، تو اسی اعتبار سے یہ اشعری جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ آپ کے پاس یہ بھی آ جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ شہرت کیا تھی، تو وجہ شہرت ان کے قبیلے کے ساتھ ہونا، نام ہونا وجہ ہے اشعری، اس حوالے سے وہ مشہور تھے جی۔ اس میں ایک تعارف میں یہ بات لکھیں گے کہ وہ کون سا صحابی ہے جو زیادہ بات مشہور ہے، کہ جن کی تبلیغ انہوں نے اپنے والدہ محترمہ کو کی، اور وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے کہنے پر مسلمان ہوئیں، اور وہیں مدینہ میں جو ان کی وفات ہوئی۔ یہ ان کا تعارف ہے جی۔ یہ ساری باتیں آپ نے لکھنی ہیں۔ اگلی آپ کے ہیڈ لائن لکھیں گے ان کا اسلام لانے کا واقعہ، قبول کرنے کا واقعہ۔ تو وہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے پیغمبر نے مکہ میں نبوت کا آغاز کیا، تو ان تک خبر کسی طریقے سے پہنچی، تو ان کو خود بھی حق کی تلاش تھی، تو خود تشریف لائے اور اسلام قبول کیا، اور پھر واپس اپنے جو ہے وہ قبیلے کی طرف چلے گئے جی۔ جب واپس گئے تو واپس جا کر اپنے اسلام کا اظہار بھی کیا، اور وہاں پر جا کر پھر داعی اسلام کی شکل اختیار کر گئے۔ اپنے خاندان والوں کو، لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور اپنے خاندان کے 50 لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا جی، یمن کے لوگوں کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس طرح یہ ہوا کہ مکہ کے مسلمان کافروں سے تنگ آ کر جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے، تو ان کو اطلاع ملی، تو یہ بھی وہیں سے مکہ سے تو نہیں گئے، مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے علاقے یمن سے جو ہے یہ بھی حبشہ میں پہنچ گئے، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر وہاں پر رہنے لگے۔ اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر، جب ہمارا پیغمبر ان کو غزوہ کرنے کے بعد، جیتنے کے بعد واپس جا رہے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو ان میں یہ حضرت کے ساتھ ان کے شامل تھے، حضرت جعفر طیار کے ساتھ، ان کے ساتھ واپس آ کر ہمارے پیغمبر کو مل گئے جی۔ یہ MCQs بھی آ سکتا ہے کہ حضرت جعفر طیار کس غزوے کے موقع پر جو ہے وہ واپس ان سے ملاقات ہوئی، تو فتح خیبر کے موقع پر جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا جی۔ ساتھ آپ کے پاس اگلی ہیڈ لائن ہے یمن کا والی یا یمن کا گورنر یا عامل۔ تو ہمارے نبی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اور حضرت معاذ بن جبل دونوں حضرات کو بھیجا کہ وہ جائیں اور یمن میں جو ہے وہ سارا انتظام سنبھالیں، ان کو دونوں کو گورنر بنا کر بھیجا، اور نصیحتیں بھی کیں، اور نصیحتیں بڑی جو ہے مشہور و معروف ہیں۔ ان میں آپ کے پاس جو ہے ریفرنس آ رہا ہے، یہ ریفرنس عربی متن کے ساتھ ہے، اس میں حدیث کا کتاب بھی ہے، حدیث کا نمبر بھی ہے، کتاب کا نام بھی ہے، اور عربی متن بھی ہے۔ عربی متن یہ ہے کہ یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا اور مشکلات پیدا نہ کرنا، اور وبشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانا اور نفرت والی خبریں نہ سنانا، وتتابعا ولا تخلفا، اتحاد اتفاق سے رہنا اور اختلاف نہ کرنا۔ اور یہی اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ پھر آپ آگے آئیں گے تو آگے حجۃ الوداع، یہ ہمارے پیغمبر کا بہت بڑا حج تھا، اس میں یہ حضرت بھی شامل ہوئے، شریک ہوئے، یمن سے جو ہے، اور ہمارے پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو ہمارے پیغمبر ان سے پوچھا، ہاں بھائی کس نیت سے آؤ؟ تو کہا جی جو آپ یا رسول آپ کی نیت ہے وہ بھی میری نیت ہے۔ تو آپ نے کہا جی کیا تم قربانی کا جانور ساتھ لائے ہو؟ تو اس نے کہا جی وہ تو ساتھ نہیں لائے۔ تو آپ نے کہا پھر تم سعی کرو، طواف کرو، سعی کرو، اور اپنا احرام کھول دو۔ تو وہاں پر یہ شامل شریک تھے جی۔ ان کے نمایاں کارنامے، زندگی میں ایسا کیا کام کیا جو سب سے نمایاں طور پر مشہور اور سامر ہے؟ تو ان کے نمایاں کارناموں میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں
یہ کوفہ اور بصرہ کے عامل مقرر ہوئے. حضرت عثمان کے زمانے تک جو ہے یہ عامل رہے اور وہاں پہ ایز اے گورنر کے حیثیت سے کام کرتے رہے, ان کا نظام سنبھالتے رہے. ساتھ ساتھ یہ انتہائی مجاہد بھی تھے اور جو ہے وہ کام بھی کرتے تھے, جہاد والا کام بھی کرتے تھے. تو انہیں جو ہے وہ نہاوت اور اصفہان کے علاقے, یہ امسکوز بھی آئے گا, فتح کر کے اسلامی ریاست میں سلطنت میں شامل کیا اور اسلام کی جو ہے سرحد کو وسیع کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. بصرہ میں انہوں نے ایک نہر کھدوائی جو وہاں کے پانی کی ضروریات کے لیے جو ہے وہ ضروری تھی, اور لوگوں کے پینے کے حوالے سے بھی اور زمینیں سیراب کرنے کے حوالے سے. تو وہ جو نہر جو مشہور ہوئی, اور یہ امسکوز بھی آتا ہے, نہر ابی موسیٰ بہت مشہور و معروف ہے, اور ان کی جو ہے ایک نمایاں کارنامہ ہے. جی, اخلاق و عادات, ان کی اپنا لائف سٹائل کیسا تھا, زندگی کیسی تھی, کس طبیعت کے یہ مالک تھے, کس مزاج کے یہ شخص تھے. تو ان کے نہایت متقی تھے, پرہیزگار تھے, نیک سیرت صحابی تھے. خشیت الہی, خشیت الہی سے مراد ہے کہ خدا کا خوف, اللہ کا ڈر, اور اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جو ہے ہر وقت ان کے پیش نظر رہتا تھا. انتہائی سادہ, امت کے خیر خواہ اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہنے والے شخص تھے. خوش الہان کاری, ان کے اتنے زبردست ان کی آواز تھی کہ ان کو لحن داؤدی کا حصہ بھی ہمارے پیغمبر نے کہا ان کو ملا ہوا ہے, کہ جب یہ قرات فرماتے تو ہمارا پیغمبر جو ہے وہ اہتمام سے سنتے اور کافی دیر تک جو ہے وہ سنتے رہتے. کئی بار جو ہے آپ نے ان کی تلاوت کو جو ہے سماعت فرمایا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق خود فرمائش کرتے ان سے کہ آپ ہمیں تلاوت سنائیں, تو ان کی تلاوت جو ہے بڑی مشہور و معروف تھی. ہمارے نبی نے جب 9 مسلموں کو تبلیغ کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا کہ جاؤ ان کو وہاں پر قرآن کی تعلیم دو, تو وہاں پر ساتھ جو ہے آپ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ساتھ بھیجا کہ جا کر وہ بھی 9 مسلموں کو قرآن کی جو ہے وہ تعلیم دیں. آپ کی آواز انتہائی جو ہے وہ خوبصورت تھی, اور آپ زبردست طریقے سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے حالات زندگی میں آپ کی جو وفات ہے وہ آپ کی وفات کب ہوئی. آپ کی وفات جو ہے وہ 44 ہجری امسکوز بھی آتا ہے ہوئی, اور آپ اس وقت تقریباً 61 سال کے تھے, 61 ایئرس کے تھے. اور آپ کی جو زندگی ہے یہاں پہ حاصل کلام میں لکھیں گے, آپ کی جو زندگی ہمارے لیے مشعر لیا ہے کہ آپ صحابی رسول بھی ہیں, وعمل انسان بھی ہیں, اور ہر وقت اتباع رسول کے ساتھ جو ہے وہ مزین رہتے ہیں. آپ نے علم, جہاد میں اور سیادت میں اپنی نمایاں کارنامے سر انجام دے کر ہم سب کے لیے جو ہے ایک راستہ بتا دیا ہے کہ ہم سب کو اسلام پر اگر عمل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں. اسلام تعالیٰ ہم سب کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ ہے, یہ طریقہ زندگی کا اپنانے کی طاقت توفیق عطا فرمائے. یہ 10 آپ نے ہیڈ لائنز ہیں, ان کو آپ نے لکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا مواد اندر لکھنا ہے, اندر سے یہاں پہ تیار کر کے. ایسے ہم نے آپ کو نوٹس بھی دیے ہوئے ہیں, ان نوٹس میں سارے سوال آپ کے پاس حل شدہ بھی ہیں, اس سے بھی آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.